وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری۔ حاضرین، سامعین، معزز خواتین، بزرگوں، جوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب الجلال کی بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ پیش کروں گا حقیقی مومن کے کچھ اوصاف احادیث کی روشنی میں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش تو کر دیا، لیکن جو مومن کے اوصاف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی ہی میں پیش کروں گا، کیونکہ اگر قرآن سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو بہت ساری باتیں ہیں، اور بہت پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی جو آیتیں ہیں اس کے تحت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ لوگ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بنایا، اور معیار بنانے کے بعد میں ہم کو، آپ کو، یا اس زمانے کے جو لوگ شروع میں ایمان لانے والے تھے یا ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے لیے کوشاں تھے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اگر آپ جیسا ایمان لائیں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح سے تم ایمان لائے ہو اس طرح سے اگر یہ لوگ ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ورنہ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہمارا ایسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ کیسا ایمان تھا؟ جانتے ہیں صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات سمجھتے تھے، قرآن پاک کی کوئی تفسیر، معنی، مفہوم جب جانتے تھے تو پہلے اس پر مکمل عمل کر لیتے، بعد میں جانے کے بعد پھر جا کر کے پوچھتے۔ ایسا نہیں کہ سناتے رہے، اللہ کے رسول سنا رہے ہیں اور صحابہ کرام صرف سن رہے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول تو سناتے تھے جمعہ کے دن یا دیگر مواقع پر، لیکن صحابہ کرام از خود جب کوئی چیز معلوم کرنے جاتے تو معلوم کرنے کے بعد میں اس معلومات پر عمل کرتے تھے، العمل بالمعلوم، معلومات پر عمل کرتے تھے۔ تو ویسے ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تقریباً 12 حدیثیں پیش کروں گا، دیکھیے پیش کر پاتا ہوں یا نہیں، جہاں تک پہنچوں گا ورنہ بات ختم کر دوں گا۔ پہلی بات، حقیقی مومن کے جو اوصاف ہیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ہی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی، بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، کلمہ پڑھ کر کے تو آپ اسلام لے آئے لیکن ابھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، من والدہ، اس کے والدین، والد باپ سے زیادہ محبوب، وولدہ، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب، والناس اجمعین، اور کائناتی کی دنیا میں کیا ہے، سب سے زیادہ محبت آدمی اپنے والدین سے کرتا ہے اور والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں، لیکن اور بھی محبت ہے، بیوی سے محبت، بہن سے محبت، رشتہ داروں سے محبت،
یا عشق و معاشقہ میں جو آدمی پھنس گیا وہاں محبت. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایسا جملہ استعمال کیا جس میں ساری کی ساری محبت کر دی. والناس اجمعین، اور کائنات کے جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں محبوب نہیں بن جاؤں گا تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو یہ مومن کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے، مومن کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے. یا جو بہت سارے اوصاف ان اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کیا جائے، آپ سے لگاؤ رکھا جائے. یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جب ہم اس تناظر میں غور کرتے اس حدیث کے تناظر میں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ صرف ہے، عمل نہیں ہے. جب آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو جس شخص سے بھی یا جس ذات سے بھی یا جس شخصیت سے بھی جس انسان سے بھی اس کی محبت ہوتی ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو پیارے رسول سے محبت تو کر رہے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ آل اولاد سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں پیچھے. تو یہ محبت صرف دعویٰ ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی بھی بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اچھا پوشاک، اچھا کھانا، اچھی زندگی، اچھی رہائش، خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ دیگر اپنے رشتہ داروں، اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے بھی یہ فکر رکھیں. ایسا نہیں ہے، کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنے آپ میں خود کمانا ہے، خود کھانا ہے، آل اولاد کو کھلانا ہے، اپنی بلڈنگ بنانی ہے، اس کے علاوہ کہیں کچھ اور نہیں. امت محمدیہ بحیثیت ایک امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس. دنیا میں ہم کو اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت، خیر امت، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے مفاد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اپنوں کے کام آؤ، غیروں کے کام آؤ، مسلمانوں کے کام آؤ، غیر مسلموں کے کام آؤ، آل اولاد کے کام آؤ، رشتہ داروں کے کام آؤ، ملک و ملت کے کام آؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت ہمیں بخشی ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے. تو لوگوں کی بھلائی ہمارے ذہن و دماغ میں ہر حال میں ہونا چاہیے. صرف اور صرف اپنا بھلا آدمی سوچ رہا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے. یہ مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافقوں کی صفت ہے. اپنا جب جانا ہوتا تھا میدان میں تو بھاگ جاتے بہانہ بنا کر کے، جب مال غنیمت لوٹ جاتا تو اس کے بعد آتے، ہم نے ہی تو مشورہ دیا تھا آپ کو ایسا کرنے کے لیے، ارے ہم تو جا رہے تھے، طبیعت بگڑ گئی تھی اس لیے پیچھے چلے گئے تھے. تو یہ منافقوں کا وتیرہ اور شیوا ہے کہ صرف اور صرف مفاد پرستی اپنی ہو. مفاد پرستی نہیں، اپنا تو آدمی سوچتا ہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ پڑوسیوں، مسلموں، غیر مسلموں، رشتہ داروں، سارے لوگوں کا بھلا اور سارے لوگوں کا ہم کو اور آپ کو اچھا سوچنا چاہیے ان کے تعلق سے. تیسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ ابن حبان کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. تم میں سب سے اکمل، ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے اکمل، مکمل، ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل وہ شخص ہے ایمان کے اعتبار سے احسنهم خلقا، جس کے اخلاق اور کردار، اس کے چرتر بہتر ہو، اس کا اپنا اخلاق ہو. اور اخلاق پر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے درس اور دروس میں اور خطبے میں بھی سب سے زیادہ حدیثیں میں کریکٹر پر پیش کرتا ہوں. سب سے زیادہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں.
لیکن موضوع ہے تو ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل انسان اور کامل مومن وہ ہے جس کا کردار بڑا اچھا ہو. تو کردار اگر ہمارا اچھا نہیں ہے تو مومن کی جو ایک بہترین صفت ہے، جو اوصاف حمیدہ میں سے ایک بہترین وصف ہے، بہترین صفت ہے، وہ ہمارے اندر مفقود ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، موجود نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں، ہمیں اپنے اندر اخلاق میں عمدگی لانی چاہیے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کوئی دیکھ لے تو موہ جائے، دیکھنے کے بعد میں آپ پر مائل ہو جائے، دیکھنے کے بعد میں آپ کا ایڈریس پوچھنے لگے، دیکھنے کے بعد میں آپ کا مذہب پوچھنے لگے، آپ کے چال چلن، کردار، ویوہار، گفتار، رفتار، آپ کے اعمال سے وہ مجبور ہو جائے دیکھ کر کے کہ بھئی یہ کون سا انسان اتنا بہترین ہے. مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. جناب محمد رسول اللہ کی شخصیت سے لے کر کے صحابہ کرام نے ہمیشہ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور عمدہ اخلاق اتنا اچھا اس اخلاق کو پیش کیا کہ دوسرے لوگ صرف کردار کو دیکھ کر کے ایمان اور اسلام قبول کر لیے. لیکن ہمارا اور آپ کا گیا گزرا ماحول ہے، گئے گزرے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اندر کردار اور اخلاق تو بالکل گھٹیا یا گر چکے ہیں اخلاق کے اعتبار سے. چوتھی بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. یہ نسائی کی روایت ہے، اس کو بھی میں نے درس میں پیش کیا ہے بہت پہلے. المؤمن، مومن وہ ہے من امنہ الناس، کہ لوگ امن و امان محسوس کریں، علی دمائہم و اموالہم، میرا خون. ایک مومن آدمی کسی کا خون نہیں بہا سکتا ہے. ایک مومن آدمی جو ہوگا ناحق کسی کا خون نہیں بہا سکتا ہے، اور ناحق کسی کا مال نہیں لوٹ سکتا ہے. لیکن پھر اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو ہمارے سماج میں دونوں کمیاں موجود ہیں. ہم اپنے آپ کو مومن کہتے بھی ہیں، اپنے آپ کو پکے ایمان والے اور پکا مومن کہتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے مسلمانوں نے اپنے کو اس طور پر پیش کیا ہے کہ لوگوں کا ناجائز مال بھی کھایا ہے اور لوگوں کا ناجائز خون بھی بہایا ہے، اور مال، پراپرٹی، دولت کی حرص و ہوس میں ایسی تباہی مچا رکھی ہے کہ آدمی کچھ نہیں پرواہ کرتا ہے. اگر جان لینے کی باری آ جائے تو جان لے لے گا، لیکن اس کو پراپرٹی چاہیے. پیسہ اگر اس کے پاس نہیں ہے بےایمانی کرنے میں، دیکھیے بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے مذہب کے ماننے والے ہیں، بہت ساری ذات برادریاں ہیں، وہ بھی بہت غلط کام کرتے ہیں، ان کا کام ہی ہے لوٹ کھسوٹ. لیکن ہم اور آپ مومن ہیں، جو اگر کسی شخصیت کے تعلق سے یہ پتہ چل جائے کہ بڑا صاف ہے، یہ بڑا صاف ستھرا انسان ہے، بھائی صاحب اس کے کپڑے میں ایک داغ دھبا نظر نہیں آتا ہے، اور ہم کالک لگا کر کے پہنچ جائیں اور ہمارے کرتے میں سے داغ نظر آ جائے تو یہ ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، ہمارے شایان شان نہیں ہے. دنیا جو کچھ بھی کرتی رہے، لیکن ہم اور آپ اپنے آپ کو داغدار نہ بنائیں، اس بات کی ضرورت ہے. پانچویں بات، عن ابی موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. یہ بخاری کی روایت ہے. یقینی طور پر ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد کی مانند ہے، یعنی یہ بھی ہماری صفت ہونی چاہیے. ہم کسی کا جڑ نہ کاٹیں، کسی کا کاروبار نہ فیل کریں، کسی کی دکان کسی کی دکان برباد کیسے ہوگی پلاننگ نہ کریں. کوئی ترقی کیسے کر رہا ہے اس کی گہرائی میں جانے کے بعد میں اس کا جڑ نہ کاٹیں. کوئی خوشحال کیسے ہے، کہاں سے اس کی روزی روٹی چل رہی ہے، کیسے وہ روزی روٹی کما رہا ہے، اس کی جڑ میں اور تہ میں جانے کی کوشش نہ کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مومن دوسرے. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اچھا مشورہ دے دیں گے اور بہترین مشورہ دے کے اس کو آگے بڑھا دیں گے. بہت اچھا آپ نے کاروبار کیا ہے، بہت بہترین آپ کی پلاننگ ہے، بہت اچھی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. دعا دینے کے بعد میں اگر مجھے ضرورت پڑے گی میری تو میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ کوآپریٹ کروں گا، مالی تعاون کر کے، اور آپ آگے بڑھ جائیں گے. ایسی سوچ رکھنے والے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے اسی عمر کا میں بھی ہوں اور میں تو پتہ نہیں کہاں کیسے پیچھے ہی رہ گیا،
اور اسی عمر کا یہ بھی بلکہ 2-4 سال کم ہی ہے اور پتہ نہیں کیسے یہ ترقی کر گیا، اب اس کی تہ میں جائیں گے۔ تہ میں جانا بڑا گھاتک ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ جب تہ میں جائیں گے تو کیسے کیسے ترقی کر رہا ہے، اس کی جب تہ میں جاؤ گے تو وہ جو اس نے کیا وہ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے بہت زیادہ گہرائی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایک مومن کو قوت بخشیں اور ایک مومن کو طاقت دیں، مشورے سے طاقت دیں، مال سے طاقت دیں، خیر خواہانہ جذبہ رکھیں، اور جب کبھی ضرورت پڑ جائے، کہیں کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو اس کے سب میں جا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں بھائی، یہ صحیح انسان ہے۔ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، بنیاد کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے۔ میں نے بہت پہلے مثال دیا تھا، یہ عمارت مسجد کی دیواریں کھڑی ہیں، یہ پلر ہیں، اس میں سریا پڑا ہوا ہے، سیمنٹ پڑا ہوا ہے، روڑی پڑا ہوا ہے، نہ معلوم کیا کیا ڈالنے کے بعد بہترین طریقے سے مضبوط کیا گیا ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اسی طریقے سے اینٹ کا کام کرے، سریا سیمنٹ کا کام کرے، یہ نہیں ہے کہ بلکہ جا کر کے بم دھماکے کا کام کرے اور اس کے بعد میں اس کو برباد کرے، ایسا نہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی، چھٹی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کا فرمان ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ مومن، ایک مومن جب دوسرے مومن کو دیکھے تو نقل اتارنے کی کوشش کرے، یار کیا زبردست بہترین انداز میں زندگی گزار رہا ہے، آپ کو دیکھ کر کے وہ آپ کی نقالی کرے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ آئینہ دار ہوتا ہے، راہ دکھلانے والا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر کے وہ اسی راستے پر چلنے کے لیے کوشش کرے۔ لیکن ہم اور آپ ایسے مومن ہیں کہ اگر ہم کو اور آپ کو دیکھ کر کے کوئی چلنے کی کوشش کرے گا تو پتہ چلے گا جیل پہنچے گا۔ ہم کو اور آپ کو اگر دیکھ کر کے کوئی کوشش کرے کہ بھائی یہ مومن بہت اچھے ہیں یار، اور لاؤ ان کے نقشے قدم پر چلتے، تو پتہ ہی چلے گا کہ آگے چل کر کے جائے وہ کسی گڈھے میں آپ کو گرا دیں گے۔ الٹا ہو گیا۔ آگے دیکھ لیجیے کیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب وہ مومن اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے، کوئی کمی دیکھتا ہے، کوئی نقص، کوئی فتور دیکھتا ہے، کوئی خرابی دیکھتا ہے، اصلحہ، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ آپ غور سمجھ رہے ہیں، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، جب وہ اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں اصلاح کا جذبہ نہیں ہے، ہم اور آپ کوئی بھی بات کبھی بھی کسی سے بھی جب کہیں گے تو ہمارا اصلاح کرنے کا نظریہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کی اصلاح کریں گے، بلکہ ہمارا اور آپ کا نظریہ ذلیل کرنے کا ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا نظریہ کمی نکالنے کا ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا نظریہ جو ہے ہمیشہ عینک بدل کے رکھتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، آدمی اپنے اندر نہیں دیکھتا ہے، دوسروں کے اندر بہت غور سے دیکھتا ہے، حالانکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم اور آپ دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دوسرا یہ کر رہا ہے، دوسرا وہ کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو پہلے وہ دیکھو۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ ایک مومن جب دوسرے مومن کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، اور اصلاح برائی کر کے نہیں کی جاتی ہے، اصلاح کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اصلاح بہت مستحسن انداز میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ساتویں بات، عن ابی شریح، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بخاری کی حدیث ہے۔ بڑے بڑے سادھو سنت، بڑے بڑے غیر مسلم بھی اس کو بار بار پیش کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ قیلا من یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہے؟ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اور جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی مامون و محفوظ نہ ہو۔ تو ایک مومن کی جو بہت عظیم صفت ہے وہ یہ ہے کہ اگر عام طور پر جب کبھی کہیں کوئی رشتہ وغیرہ کرتا ہے تو کہیں نہ بھاگ کر کے پاس پڑوس کا پہلے ایڈریس لیتا ہے، اس کے بعد وہیں سے پتہ کرتا ہے، اور اگر پڑوس ہی مخالفت پر آ جائے تو پوری رشتہ داری مل کر کے آپ کی شادی نہیں کروا سکتے، پڑوس جو بتا دیا بتا دیا۔ اس لیے
پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں 3 مرتبہ. کون ایمان والا نہیں ہے؟ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو. تو اپنے پڑوسیوں کو ہم دکھ نہ دیں، تکلیف نہ پہنچائیں. وہ پڑوسی مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، مجوسی، کافر، مشرک، بدعتی، جو کوئی بھی ہو، اس کا بدعت، اس کے اس کے سر اس کا پوجا پاٹ کرنا، اس کے سر اس کا مذہب، اس کے سر جو کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اور آپ کو اختیار ہے دینی اور دنیاوی، یعنی دینی اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے بھی، کہ ہم اور آپ اپنے مذہب کے تعلق سے دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن سمجھا سکتے ہیں صرف کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول اکرم آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی آپ تبلیغ کر دیجیے. لیکن آگے یہ بھی ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں گے، اس کو جس سے محبت کرتے ہو اس کو ہدایت دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ نہیں لا سکتے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہے. صرف اور صرف ہمارا کام یہ ہے احسن انداز میں اپنی باتوں کو غیر مسلموں تک پہنچا دینا، اتنی ہی ذمہ داری ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مانے نہ مانے، عمل کرے نہ عمل کرے، آپ کی بات کو ٹھکرا دے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے. تو من جانب اللہ جو ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے صرف اتنی ہے کہ ہم اور آپ اپنے مذہب کی بات اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے ہیں. منوانے کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جب پیارے رسول کی ذمہ داری منوانے کی نہیں تھی تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری. معاملہ بگڑتا وہی ہے جب آدمی زبردستی اور جبرن منوانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی مانے نہ مانے، اس کو آزادی ہے. تو ملک میں بھی آزادی ہے، اور ہمارے مذہب نے سب سے پہلے آزادی دی تھی کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی 8ویں بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، بڑی لمبی روایت ہے، میں نے درس میں پیش کیا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو. لیجئے بھائی، پھر آ گئی محبت کی بات. تو ہمارا اہل ایمان یا ایمان والے جو لوگ ہیں، جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی اندر ایک بہترین صفت یہ ہونی چاہیے کہ آپس میں محبت سے پیش آئیں، آپس میں لگاؤ رکھیں، آپ باہمی الفت ہو، باہمی مودت ہو، اور باہمی پیار اور اچھے ڈھنگ سے زندگی گزاریں. یہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان. وَلَا تُؤْمِنُوا، تمہارا ایمان ہی نامکمل ہے جب تک کہ محبت نہ کرو گے. تو محبت ضروری ہے ایمان کی تکمیل کے لیے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. 9ویں بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ بخاری میں بھی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا ولیصمت. تم میں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. اگر کبھی آپ کو کہیں ضرورت پڑ جائے بولنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دانشور آدمی ہوتا ہے وہ مجلس میں خاموش ہوتا ہے، کم بولتا ہے، اور جو بولتا ہے اس کی بات پر دھیان دیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ مشہور ہوتے ہیں کہ بھیا یہ صرف چلاتے ہی ہیں، تو ان کی بات کو نہ کوئی دھیان سے سنے گا، نہ اس کی ایک بات پر کوئی کیئر کرے گا، نہ عمل کرے گا. تو تم میں سے جو بھی شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو بھلی بات بولنی چاہیے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، ورنہ چپ رہے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور تم میں سے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اور تم میں سے جو شخص قیامت کے دن پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. 3 باتیں ہیں، تو 3 یہ صفت اپنے اندر پیدا کیجیے. 10ویں بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. یہ نسائی کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مومن کے دل و دماغ میں 2 چیزیں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتی. بہت جلد میں نے ابھی عشاء میں درس دیا تھا. ایک چیز ایمان، دوسرے حسد. ایک شخص ایمان والا بھی ہے، یعنی مومن ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلواتا ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں حسد بھی ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو ایمان اور حسد یہ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں.
جب ہم غور کریں گے اپنے سماج، اپنے معاشرے میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں جب ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ صرف کہنے کی بات ہے، یہ صرف فرمان ہے پیارے رسول کا، اور ہم نے سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کیا ہے۔ ایک شخص ایمان والا بھی ہے لیکن اتنا جل رہا ہے دوسرے سے کہ وہ بالکل روز جل بھن رہا ہے۔ ایک بات بتلا دوں آپ کو، اگر کسی شخص کے اندر ٹینشن پیدا ہو جائے، کسی کی ترقی دیکھ کر کے اس کو ٹینشن پیدا ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے کوئی ٹیبلٹ ابھی تک نہیں بنا ہے کہ اگر کسی کے ذہن دماغ میں حسد کا کیڑا سوار ہو جائے تو حسد کا کیڑا مارنے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بری بیماری ہے۔ حدیث تو ضعیف ہے لیکن بات بڑی زبردست ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو۔ حسد یہ انسان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی ٹینشن والا ہو، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، بلڈ پریشر جب آپ کا اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں، ٹینشن میں ہے۔ اچھا، بظاہر بڑا خوشحال ہوتا ہے، وہ آل اولاد کی ترقی ہے، زمین پراپرٹی ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، اچھا پوشاک ہے، اچھی غذا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر گھر والے غور کرتے ہیں کہ یار ابا کو تو کوئی خاص ٹینشن نہیں، بھائی ہم لوگ تو خوشحال ہیں، پھر والد محترم کو کون سا ٹینشن ہو سکتا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ بغل والے کو دیکھ کر کے کڑ رہا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ بغل والے کو دیکھ کر کے چڑھ رہا ہے، گھر والوں کو، ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارا جوان بیٹا جو ہے سب کچھ ترقی کر رہا ہے، لیکن اس سے 10-20 ہزار زیادہ ہمارا اسی کے ساتھ پڑھنے والے 10-20 ہزار زیادہ کما رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں اتنا حسد ہے اور اتنا جلن ہے کہ اس کا اپ ڈاؤن، بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے، ٹینشن دور کیجیے۔ اب ٹینشن اس کو ایسا ٹینشن ہے نا کہ اس کا ٹیبلٹ ہی نہیں کرے تو کیا کرے؟ ڈاکٹر بتا دیا کہ آپ ٹینشن دور کیجیے، لیکن کوئی ٹیبلٹ بیچارہ نہیں دے پا رہا ہے، کیا کرے؟ بہت ہوگا تو سونے کا دے دے گا، جاؤ سو جاؤ۔ لیکن میرے بھائی یہ بہت بڑا کیڑا ہے، بہت خطرناک کیڑا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اطمینان قلب کے لیے فرمایا لا تنظروا الی من هو فوقکم، یہ نہ دیکھو کہ آپ سے آگے کون جا رہا ہے، آپ ہی کی عمر کا، آپ کے ساتھ پڑھا ہوا، آپ کے ساتھ دلی میں آیا ہوا ایک شخص بہت آگے جا چکا ہوگا، لیکن آپ کے ساتھ آگے پیچھے رہنے والا یا آنے والا وہ آپ سے بہت زیادہ 10-20 گنا پیچھے ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے آگے دیکھ کر کے ٹینشن مت لو، مت پالو ٹینشن، بل انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے پیچھے دیکھو، پیچھے، تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی۔ یہ راحت کا حل ہے، اور حسد کوئی حل نہیں ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، اگر آپ کو شوق لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے ترقی کر رہا ہے تو آپ بھی محنت کیجیے، کوئی روک نہیں رہا ہے، آپ بھی جا کر کے کاروبار کیجیے، آپ بھی کوئی بزنس کیجیے، آپ بھی جا کر کے کہیں اچھی نوکری ڈھونڈ کر کے آپ کیجیے، یہ تو اس کا حل ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی ذات سے ہی چڑھنے لگے، کڑنے لگے، ٹینشن لینے لگے تو یہ حل ہے ہی نہیں، دونوں کا خسارہ ہے، دونوں کا اس میں نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے بھائی؟ جب آدمی کے ذہن و دماغ میں حسد سوار ہوتا ہے تو آدمی نظر لگاتا ہے، اس کی ذات کو دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر نظر لگائے گا، اس کا مال دیکھ کر کے اس پر نظر لگائے گا، اس کی کاروبار دیکھ کر کے نظر لگائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کاروبار پر بھی نظر لگتی ہے، جانور پر بھی نظر لگتی ہے، آپ کے جسم پر بھی نظر لگتی ہے، آپ کے گھر مکان پر بھی، ساری چیزوں پر۔ تو کیا ہوگا جب حسد کا کیڑا سوار ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو آپ خسارہ پہنچائیں گے، اس کا جانی، مالی، جسمانی ہر اعتبار سے نقصان ہوگا، کیونکہ آپ کی نظر بدل چکی ہے۔ اور اپنے آپ کا خسارہ یہ ہوگا کہ میرے بھائی آپ کو بہت بڑا ٹینشن ہوگا، اور ایسا ٹینشن ہوگا کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے 11ویں بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجمع اللہ فی قلب امرئ مسلم الایمان باللہ والشح جمیعا۔ پیارے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس یہ نسائی کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کسی بھی مومن کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔
ایک ایمان اور ایک اصل بات پیش کر دیں یہاں، ایک ایمان اور دوسری کنجوسی. یعنی ایک شخص ایمان والا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور بہت سارے اعمال انجام دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے اور اس کے علاوہ سارے اعمال ہیں، لیکن کنجوس ہے نہ. پیارے رسول نے فرمایا لا یجمع، جمع ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آدمی ایمان والا اور کنجوس ہو. اگر کنجوس ہے تو اس کا ایمان بہت پھس پھسا ہے، نمازی ہے کنجوس ہے تو اس کا ایمان بہت کمزور ہے، وہ نماز کسی مقصد سے پڑھ رہا ہے. ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو ملا شکار کرتا ہے داڑھی کی آڑ میں، وہ کوئی اس کی پلاننگ ہوگی، لیکن ایمان والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، تلاوت کرنے والا بھی ہے، کنجوس ہے نہ نہ نہ. پیارے رسول کا جب فرمان کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو میں کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، نمازوں کی پابندیاں کر رہا ہے اور بہت ساری عبادتیں کر رہا ہے، لیکن وہ جب اپنے آپ کے اندر غور کرتا ہے تو سوچتا ہے مولوی صاحب تو بتا رہے ہیں کہ کنجوس نہیں ہو سکتا ہے ایک نمازی آدمی، ایک ایمان والا آدمی کنجوس نہیں ہو سکتا ہے، تو میں تو بہت بڑا کنجوس ہوں. تو اس کا مطلب جاؤ گھر پہ اور اس کا علاج کرو. پیارے رسول کا فرمان ہے کہ ایک شخص ایمان والا اور کنجوس نہیں ہو سکتا ہے. 12ویں بات اور آخری بات، 1 منٹ میں بس. ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان. ایک آدمی آیا، اور یہ روایت اس کے راوی ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا پیارے رسول سے سوال کر بیٹھا مل ایمان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے کیا؟ پیارے رسول نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک کا، جب آپ کوئی اچھا عمل کریں، نیک عمل کریں تو اس کو آپ کو خوشی محسوس ہو. آپ جب جائیں گے مسجد سے نا تو جب 10-20 روپے اس میں ڈال کر کے جائیں گے آپ کو سکون ملے، یار اچھا عمل کیا ہو، خوشی مل رہی ہے. اور میرے اعلان کرنے پر اگر آپ 10-20 روپیہ دیں گے یا آپ کے سامنے کوئی ٹوکری لے کر کے پہنچ ہی گیا ہے تب نکال رہے ہیں، جب تک 2-4 لوگوں تک وہ چلا جائے تب تک آپ ابھی نکال ہی رہے ہیں، اور نکالنے کے بعد میں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ 5 والا نکالوں کہ 10 والا نکالوں. بھیا تیرا دل اگر ٹوٹ رہا ہے نہ 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 تو گڑبڑ معاملہ ہے. جب آپ کوئی اچھا عمل کریں تو آپ کو خوشی محسوس ہو. آپ کسی غریب قلاج محتاج غریب کوئی سا بھی عمل کریں، آپ نماز پڑھنے آئیں تو آپ کو خوشی محسوس ہو. لیکن آپ آ گئے ہیں کیا کروں تو کیا کروں، فرصت میں تھا بیٹھا ہوا تو سوچا لاؤ نماز ہی پڑھ لوں تو گیا، تیری نماز گئی. کوئی سا بھی آپ نیک عمل کریں گے تو آپ کے ذہن و دماغ میں خوشی محسوس ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَاءَتْ کا سَيِّئَتُ کا، اور جب کوئی گھٹیا عمل کرو، کوئی برا عمل کرو تو آپ کو برا لگنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی ایمان والا برا عمل کرے گا ہی نہیں، ایمان والا بھی کوئی غلط عمل کر سکتا ہے. جب آپ کوئی غلط عمل کرو تو غلط عمل کرتے ہوئے بھی سوچو یہ میں غلط کر رہا ہوں، یعنی آپ کے اچھے اعمال آپ کو اچھے لگیں اور آپ کو خوشی محسوس ہو اچھا عمل انجام دینے کے بعد میں. جب برا عمل کرو تب آپ کو ٹینشن ہو جائے فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو آپ مومن ہیں. اب آپ اس آئینے میں غور کر لینا کہ جب اچھا عمل کرتے ہو تو خوشی ملتی ہے کہ نہیں. کہیں بھی کسی بھی عمل میں اگر آپ کو عمل کرتے ہو ٹینشن ہوگا تو آپ حقیقی مومن نہیں ہیں. اور جب آپ کوئی برا عمل کریں گے اس وقت بھی آپ مگن رہیں گے، مزہ آ گیا یار، مار دیا، نہ تو مولوی کو پتا چلا نہ تو کسی اور کو پتا چلا، مار گرایا، جا بھیا تو بیکار ہے، تو تیرا ایمان گیا. جب کبھی بھی کوئی غلط عمل کرنا تو آپ کو ٹینشن ہونا چاہیے، تب آپ مومن ہیں. لیکن مار گرایا کسی اور کو پتا نہیں چلا، بدکاری کر کے آ گیا، مجھے مزہ آ گیا یار، کسی کو پتا نہیں چلا، بچ گیا تو ایمان والا نہیں ہے. جب کبھی بھی غلط کا قدم اٹھائے تو تجھے جھٹکا لگے تب تو مومن ہے. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے مالک ہمارے ملک کو امن و عافیت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں خرافات ہے، پوری دنیا میں جان و مال کی تباہی ہے، جانیں جا رہی ہیں، مال جا رہا ہے. میرے مالک تو مسلمانوں کی جان مالی حفاظت فرما. اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں آپ ان حالات پر کڑی نظر رکھیں اور زیادہ جو ہے انٹرفیئر نہ کریں، زیادہ آپ بیان بازی نہ کریں، ورنہ آپ کہیں جائیں گے اور کہیں آپ بول بھٹک کر کے
بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا لب 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 کر کے آدمی جو ہے دیکھ رہا ہے, ہاں پاکستان نے تو مار گرا انڈیا کا یہ طیارہ, اور 2-4 وہیں دہشت گرد بیٹھے رہیں گے, کوئی اٹھا کر کے لگے گا مارنے, اس لیے بچیے. ادھر ادھر پارک میں بیٹھے تب بھی ویڈیو وغیرہ دیکھنے سے بچیں, بس وغیرہ میں جائے کہیں جائیں تو یہ حالات ایسے ہیں. صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں اور اللہ سے رجوع کریں, اور تم تمام عالمی پیمانے کے لیے دعا کریں, امن و عافیت کے لیے. امن ہوگا, سلامتی ہوگی تو ہماری اور آپ کی ترقی ہوگی, اور امن و عافیت غارت ہوگا تو ہماری بھی تباہی بچے گی, اور ملک و ملت ہر جگہ خسارہ ہی خسارہ ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.